جو ہے یہ اللہ کے قرآن کی ایک عظیم صورت ہے، اور خاص طور پہ اس کے جو آخری آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر اللہ کی بہت بڑی رحمتیں ہیں، اور شیاطین الجن والانس جو ہے نا ان کے دفع کرنے کے لیے اس سے بہتر علاج دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھوپے کو اور کسی بھوت کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں قرآن پڑھو اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ اس کا طریقہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سارے گھر والے بیٹھ جائیں، ایک بڑا پانی کا ڈول آگے رکھ لیں اور سورۃ البقرہ پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں۔ جب سورۃ البقرہ ختم ہو جائے وہی پانی سارے پئیں بھی اور سب پر ڈالیں بھی اور گھر کے کونوں کے اندر بھی وہ ڈالیں۔ یہ 11 دن عمل کرتے رہیں تو کوئی دنیا کا جن، جادو، سحر، پری، بھوت کچھ بھی نہیں ہو، سب نکل جائے۔ کسی کی برث کے دن مبارکباد دینا بدعت ہے، ناجائز ہے۔ سب سے پہلے تو تم اپنے ابا کو مبارکباد دو، حضرت آدم کو کب پیدا ہوئے، تاریخ آتی ہے تمہیں؟ والدہ تمہاری بی بی حوا کس تاریخ کو پیدا ہوئی، وہ بھی نہیں آتا۔ تو یہ اپنی برتھ ڈے پہ اپنے آپ کو اسی کو مبارکباد، یہ بدعت ہے، کافروں کا رواج ہے۔ برتھ ڈے مناؤ اور یہ کرو اور سالگرہ مناؤ، فلاں کرو۔ اس کو ہم مسلمانوں نے اپنے اندر ایسا لے لیا ہے کہ اب ہر بڑا آدمی جو ہے وہ سالگرہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میرے والد فوت ہو گئے، ان کے لیے میں نے عمرہ کیا، بڑا اچھا کیا، اور ان کے لیے مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرو، ایک دفعہ نہیں، ہر نماز کے بعد ہر دعا میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرا اللہ میرے والدین بھی اسی طرح مہربانی فرما جیسے وہ میرے ساتھ بچپن میں مہربانی کرتے۔ کسی کو منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہو تو اس کے ساتھ نکاح ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ منہ بولے سے کوئی بھائی نہیں بنتا، نہ منہ بولے سے کوئی بہن بنتی ہے، بالکل نکاح ہو سکتا ہے۔ مولانا مسعود صاحب کام کر رہے ہیں جہاد کے لیے، اللہ کامیاب کرے۔ ملک صاحب جو شہید پاپا، اصولی بات ہے، یہ باتیں مقامی علماء سے پوچھا کرو، چونکہ ہم لوگ وہاں نہیں ہوتے، ان کے ذاتی احوال کو نہیں جانتے، سنی سنائی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ صحابہ کے لیے شہید ہوئے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میرے دادا کی 3 بیٹیاں ہیں، انہوں نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو اپنی زمین کا حصہ نہیں دیا، بیٹوں کو دے دیا، تو انشاءاللہ قیامت میں دیں گے، فکر نہ کریں۔ لاکھ اولاد نافرمان ہو، آپ اس کا حصہ نہیں کھا سکتے جائیداد، نہ اس کو آگ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کو حق دیا ہے، تم نے تھوڑا دیا ہے۔ تمہارے گھر میں اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو تم سے حق مانگتا؟ تو اولاد دینے والا اللہ ہے تو حق دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو جو لوگ بیٹوں کو دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے، یہ ظلم ہے۔ اگر بعد کے وارث ان کے حقوق ادا کر دیں تو اچھی بات ہے کہ باپ دادا اس جہنم سے بچ جائیں گے۔ ہم مکے میں 13 دن ہیں، 12 بھائی نماز سفر کی ہوگی، بس زیادہ بحث کی کیا ضرورت ہے۔ پھر مدینے جائیں گے، پھر طائف گئے تھے، پھر وہاں گئے تھے۔ بیوی کے پتہ نہیں کیا ہونٹوں کو، زبان کو چوم سکتے ہیں، بالکل جی چومو، کیوں نہ چومو، بیوی ہے تمہاری۔ ماں باپ کے تو پاؤں نہیں چومے، بیوی کے تو چومو، کچھ حق تو ادا ہو جائے گا نا۔ انا للہ و انا الیہ، یہ کوئی مسئلہ ہے یار، تیری بیوی ہے، بات ختم ہو گئی۔ وضع غیر فطری کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔
احرام کی حالت میں ہم جوس پی سکتے ہیں لیکن اس میں اگر کیمیکل کی آرٹیفیشل خوشبو ڈالی ہوئی ہے پھر نہ پئیں۔ ایک ہے کہ مالٹے کا رس نکالا آپ نے، اس میں جو اللہ نے خوشبو رکھی ہے اس کا کوئی حرج نہیں۔ ایک یہ جو بازاروں میں ٹن میں بکتے ہیں یہ تو کیمیکل کی خوشبو ہے، اس میں تو کوئی اصلی خوشبو ہوتی ہے، یہ نہ پیا کریں۔ دو بھائی ہیں، دونوں کی چچا کے گھر ہوئی ہے، زمین کے تقاضے کی وجہ سے ہماری بیویوں کو چچا گھر چلے گئے، خاندان کے کوشش کے باوجود انہوں نے نہیں بھیجا۔ ہمارے دادا بھی چچا کے ساتھ مل گئے ہیں، ادھر ہم بے بس ہیں، وہ لڑکیاں بے بس ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، اللہ پاک رحمت کرے۔ بہرحال اس کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام کی ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے خاندان کی صلح ہو جائے، نہ ہماری بیویاں برباد ہوں اور نہ ہم برباد ہوں۔ تو بہرحال باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ میری 2 بہنیں گھر میں ہیں، کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے ماں باپ بھی پڑھیں، وہ لڑکیاں خود بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو زیادہ سے زیادہ 21 دن تک رشتہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی نے منت مانی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، میرا کام ہو گیا، کام اس کا ہو گیا، اب وہ بیمار ہے، جب تندرست ہو جائے روزہ رکھ لے، اور اگر نہ رکھ سکے تو پھر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ میرے بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، بڑے بھائی کی بیوی نے سب پہ تویز کروائے ہیں، ماں باپ سے کام کرواتی ہے، چھوٹے بھائی نے شادی کے 1 مہینے بعد بیوی کو طلاق دے۔ کوئی تویز شویز نہیں ہوتے، یہ سارا فتنہ ہے تمہارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ کام سارے تویزوں سے ہوتے نا جی، تو پھر کیا ضرورت تھی دنیا میں، نہ علاج کی، نہ معالجے کی، نہ خوشی کی، نہ غمی کی، کوئی تویز شویز نہیں ہے۔ بہرحال سورۃ بقرہ پڑھ کے دم کرو، اللہ ہر شر سے بچائے۔ بس تم دعا کرو اللہ جتنی عمر بھی دے اپنے دین کے لیے دے، اپنے کام کے لیے دے، اپنی دعوت کے لیے دے۔ عمر پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل بات اس کے ہاں قبول کی ہے۔ کلونجی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حبۃ السوداء، اس کو کہتے ہیں حبۃ السوداء۔ حضور نے فرمایا یہ ہر چیز کی شفا ہے الا الموت، موت کا علاج نہیں، ورنہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کے اندر 2 چکروں میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، وسوسے بہت آتے ہیں۔ آخری صورتیں جو ہیں نا جی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کا نام ہی معوذتین ہے، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، انشاءاللہ شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ میری اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، نام بھی بتلا دیں، میری بیٹی 9 سال کی، اس کا نام عافیہ ہے، تو اس کا نام شافیہ رکھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ معیت علم کے ساتھ ہر جگہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا معنی ہے معیت علم؟ قد احاط بكل شيء علما، ورنہ ان کا مقام علو ہے، الرحمن علی العرش استوى كما يليق بشانہ۔ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کس کے دوران کعبے کو دیکھنا، نماز کے دوران کعبے کو نہ دیکھیں، سجدے والی جگہ پہ دیکھیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں ہمارا سلام عرض کریں تو کرتے، اگر تیرا قبول ہوگا تو ان کا بھی ہو جائے گا۔ ایک بھوک لگی تھی ایک کونے میں، خیرات والے کیک رکھا تھا، میں نے وہ کھا لیا، کوئی بات نہیں، رکھا ہی خیرات کے لیے تھا، ہر بھوکے کے لیے تو جائز ہے، چاہے بڑا آدمی بھی ہو۔
مکروہ اوقات میں طواف ہوتا ہے لیکن اس کی 2 رکعت بعد میں پڑھیں، یعنی عصر کے بعد طواف کیا ہے تو افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، ورنہ بعض ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ اگر نماز کے لیے وضو کیا جائے اور نماز ٹوٹ جاتی ہو تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، جو مغرب سے وضو کریں گے وہ عشاء تک کافی ہے، اب عشاء کے لیے پھر وضو کریں، پھر ہوا خارج ہو کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ بریلوی حضرات کا دعویٰ ہے کہ حضرت بلال نے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھے۔ دعویٰ جو ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا ان کے گھر میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی کتاب، کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی حوالہ؟ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ رات کو پیاز اور تھوم کھانے سے اللہ کے اذکار میں تاثیر زیادہ تو نہیں ہوتی، کم ضرور ہوتی ہے، کیونکہ پیاز کھانے سے حضور نے منع کیا ہے، پیاز کھانے سے ذکر میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ الٹے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیتے ہیں لوگ۔ حضور نے فرمایا کہ تھوم اور کچے بصل کھا کے مسجد میں بھی نہ ہو، جماعت میں بھی نہ ہو، لوگوں کے ایذا کا سبب نہ بنو۔ ہاں پکا ہوا ہو، بو مر جائے پھر جائز ہے۔ چھوٹی بڑی مساجد میں نماز کے اوقات میں بہت سی جماعتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال حنفی مسلک میں جہاں مسجد ہے اس میں دوسری جماعت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ لوگ عادی ہو جائیں گے، آتے رہیں گے، جماعتیں کرتے رہیں گے، پہلی جماعت کا مقام ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر مجبوراً ہو تو پھر مسجد کے باہر کریں۔ ہمارے یہاں کہربا کے سامان کی دکان ہے، جو الیکٹریشین کسٹمر لے کر آتے ہیں، ہم سے کمیشن مانگتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ وہ کمیشن آپ مالک کو دے دیں جو خرید رہا ہے۔ دعائے قنوت اگر بھول جائے تو سیدھے صاف کرے۔ احرام والی چادر کو ہم کفن کے لیے استعمال کریں، تمہاری مرضی ہے، تمہارا کپڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی ہو اور 4 بیٹیاں ہیں تو بہرحال جب تک وہ بیٹی جو ہے نا جی میرا بھائی بالغ نہیں ہوتی یا 12 سال کی عمر تک تو ماں کے ساتھ رہے گی، بعد میں باپ کا حق ہے۔ ویسے خرچہ پہلے دن سے ہی باپ دے گا، چاہے وہ ماں کے گھر میں ہو یا باپ کے گھر میں ہو، کیونکہ اولاد اس کی ہے۔ 18 سال بعد تو قانونی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہے۔ صدف فاطمہ اللہ سب کو شفا دے۔ یعنی عمرے کرنے والے عمرے کرنے کے بعد حدود حرم میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ ہاں بالکل مل سکتے ہیں۔ داڑھی رکھنے کا حکم قرآن میں ہے، بالکل قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے نبی فرمائے پکڑ لو، جس سے رک جاؤ، تو نبی نے حکم دیا تو قرآن کا ہی حکم ہے نا، اپنی طرف سے تو نہیں دیا نا۔ بھئی آپ کے کاروبار میں برکت کی استغفار زیادہ پڑھو، بیوی بھی پڑھے، میاں بھی پڑھے، دن ہو رات ہو، وضو ہو نہ ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، اس سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ہے تو کیا میاں بیوی مل سکتے؟ جب نکاح ہو گیا اس کی بیوی ہے، رخصتی تو ایک رواج ہے، اصل تو نکاح کے بعد وہ بیوی بن گئی، رخصتی نہ ہو 2 سال نہ ہو۔ یہ تو رواج ہے کہ آج مہندی ہے، آج فلاں ہے، آج نکاح ہے، آج رخصتی ہے، یہ سب نکاح کے بعد تمہاری بیوی ہے۔
عمرے کے لیے آئے ہیں ہندوستان سے محمد ریاض، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک سے زائد طواف ایک ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی 2-3 طواف اکٹھے کرنے ہاں کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران بات چیت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن کوئی جائز بات ہو، ناجائز نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی میں حافظ قرآن ہے دونوں، جھگڑا ہو جائے اور بیوی نے تھپڑ مار دے تو رتبہ کس کا؟ رتبہ اس کا بڑا ہے جس نے تھپڑ مارا۔ تمہارا بڑا ہوتا تو مارنے دیتے، ہاتھ نہ مروڑ دیتے۔ بہرحال رتبہ تو خامند کا بڑا ہے، لیکن آج کل خامند جو ہے وہ بیوی کے مقام پہ ہے اور بیوی خامند کے مقام پہ۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر تم پیر ہو تو مرید بن کے رہو، استاد ہو تو طالب بن کے رہو، اور عالم ہو تو جاہل بن کے رہو، خامند ہو تو بیوی بن کے رہو، پھر گزارا ہوگا۔ ایک احرام سے دوسرا عمرہ ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اثم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا عیبا الا سترتہ، ولا کربا الا نفستہ، ولا ضالا الا ہدیتہ، ولا فسادا الا اصلحتہ، ولا مریضا الا شافیتہ، ولا میتا الا رحمتہ، ولا حیا الا ہدیتہ، ولا حاجتا الا قضیتہا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ مسلمانوں کے گھروں سے جو جھگڑے بغض اناد فتنے دور فرما۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی بھی یہود و ہنود کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔